بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر کو اگر چھوڑیں گے تو پھر در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی، کیونکہ دیکھو لائنوں میں لوگ کھڑے ہیں خواہ تو اس لائنوں میں لگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لائن میں لگیں گے، اس در پہ آئیں گے تو در در کی ٹھوکروں سے بچ جائیں گے۔ یہ وہ در ہے جو در در کی ٹھوکروں سے دیتا ہے نجات۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ہی در کا بھکاری بنائے اور در در کی ٹھوکریں کھانے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور بھائیو دوستو، جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد ایک چھوٹا سا درود شریف ہے، اگر وہ ہم 80 دفعہ پڑھ لیں 80 سال کے گناہ معاف، 80 سال کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ وہ ہے کیا درود شریف؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سارے میرے ساتھ مل کے پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ 80 دفعہ پڑھ لیا کریں ہر جمعے کو، اور جمعے والے دن ویسے بھی کثرت سے درود شریف پڑھنے کا حکم ہے جی۔ جو بھی درود شریف آپ کو آتا ہے وہ پورا جمعے کا دن، بلکہ شب جمعہ سے کل مغرب کی نماز سے لے کر جمعرات والے دن مغرب کی نماز سے لے کر آج مغرب کی نماز تک یہ پورا جمعہ ہوتا ہے۔ تو اس میں شب جمعہ سے لے کر جمعے والے دن مغرب تک خوب درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اب اس وقت درود شریف پڑھنے کے آخری لمحات رہ گئے، اب اس میں چند منٹ پڑھ کر ہمیں 80 سال کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے اور 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو چند منٹ میں ہم اتنی بڑی فضیلت حاصل کر لیتے ہیں، یہ ہے ذکر رسول۔ تو فکر رسول کی فضیلت اس سے بھی زیادہ ہے۔ ذکر رسول پر چند منٹ کے لیے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ، چند منٹ ذکر رسول کرنے پر اللہ خوش ہو کر اتنا بڑا انعام دیتے ہیں۔ تو جو فکر رسول اپنائے گا اللہ اس کو خوش ہو کر کیا کچھ نوازیں گے۔ فکر رسول کیا تھی بھائی؟ آپ سب جانتے ہیں فکر رسول یہ تھی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں یہ فکر تھی، یہ تڑپ تھی، یہ بے چینی تھی، بے قراری تھی، میرا ہر امتی جہنم سے بچ کر کہاں چلا جائے؟ جنت میں چلا جائے۔ تو اس فکر رسول کو بھی ہم نے اپنانا ہے۔ جیسے حلوہ کھانا سنت ہے، دوپہر کو قیلولہ کرنا سنت ہے، اور ایسی میٹھی میٹھی سنتوں کا ہم سب کو پتہ ہے، لیکن اللہ کے راستے میں دندان مبارک شہید کروانا بھی سنت، اور اللہ کے پیارے دین کی سربلندی کے لیے پوری پوری رات رونا دھونا تڑپنا بھی سنت ہے، اور اس کے لیے ایک ایک کے پاس چل کے جانا اور ایک ایک کو جا جا کر اللہ کی طرف بلانا، یہ بھی سارے نبیوں کی اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ تو اس سے فکر رسول، ذکر رسول بھی ہم سب کرنے والے بنے اور فکر رسول بھی اپنانے والے بنے، اور اس فکر رسول کو لے کر ساری دنیا میں جانے کی نیت فرما لیں۔ جیسے یہاں پر رائے گنج میں ماشاءاللہ پوری دنیا کی جماعتیں آتی ہیں، پوری دنیا سے جہاں سے جماعتیں جاتی ہیں، اللہ کرے یہ جلدی یہ پریشانی ختم ہو اور یہ بحال ہو سارا پروگرام، اور دنیا اپنی ڈگر پر دوبارہ رواں دواں ہو۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس وائرس کے بعد ہماری زندگی نئی ہوگی، اس کے بعد ہماری نئی زندگی ہوگی، پہلی والی غفلت نہیں ہوگی، نمازوں میں سستی، قرآن پاک کی تلاوت میں سستی، اللہ کے ذکر میں سستی، اللہ کے پیارے حکموں میں سستی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مبارک نورانی سنتوں میں نہ خود سستی کریں گے، نہ دنیا بھر میں کسی کو سستی والا باقی رہنے دیں گے۔ اللہ کرے کوشش کریں گے ساری دنیا کے کافر، اٹلی والے جو بچ جائیں گے اور چین جاپان والے اور امریکہ والے جو بچ جائیں گے، کچھ تو بہت سارے مر گئے ہیں، اب وہ جو بیچارے بغیر کلمے کے مر گئے وہ تو مر گئے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے گئے، لیکن جو بچ گئے ہیں اللہ کرے اب وہ سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جائیں، اور جو نام کے مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے ان حالات کے بعد وہ سب کے سب اس امتحان کے بعد وہ کام کے مسلمان بن جائیں، کچے پکے مسلمان، پکے پکے مسلمان، مثالی مسلمان، 100% مسلمان بن جائیں۔ اس کے لیے ہم سب نے مل جل کے نیت تو کر لیں، کوشش بھی کر لیں۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، اٹلی والوں سے موقع چھن گیا، اب وہ اپنی دولت سڑکوں پہ بکھیر رہے ہیں کہ ہماری دولت ہمارے کس کام کی، وہ ساری کرنسی انہوں نے بڑے بڑے قیمتی نوٹ ہیں جی، ہمارا تو روپے ہے، ان کی پتہ نہیں کیا کون سی کرنسی ہوتی ہے، ڈالر پاؤنڈ ہوتا ہے جو بھی، وہ انہوں نے سڑکوں پہ پھینک دیے ہیں۔ ایک بندے کا بڑا ہوٹل تھا، اس کی سارا خاندان مر گیا وائرس میں، اکیلا بچ گیا، اس نے کہا میرے رہنے کا کیا فائدہ، وہ بھی اپنے ہوٹل کے اوپر والی چھت پہ سے چھلانگ مار دی، اس نے کہا چلو بھائی میری بھی جان چھوٹے، جان چھوٹے نہیں، خودکشی کرنے والا بے وقوف یہ سمجھتا ہے میری جان ختم ہو گئی،
او بھائی وہ یہاں تو گھبرا کے کہتے ہیں مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آئے تو کدھر جائیں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ بقیہ پوری زندگی 100% اللہ کی رضا والی ہوگی. اور ابھی جمعے کے دن ابھی تھوڑی دیر باقی ہے، اس میں دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں. جمعے والے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب ہمارے پاس کوئی کاروباری فرصت نہیں ہے، یہاں بجائے ادھر اسٹیشن پہ کھڑے ہونے کے، ادھر لائنوں میں لگنے کے، یہیں اکیلے بیٹھ جاؤ اگر آپ کو زیادہ ڈر لگتا ہے، اور بیٹھ کے اللہ اللہ کرو، دعائیں مانگو، درود شریف پڑھو. دعا مانگ لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. آمین. یا اللہ یہ ہمارا کہنا سننا قبول فرما، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا والے کام لے لے، ناراضگی والے سارے کاموں سے بچا لے. یا اللہ اس امتحان کے بعد یا اللہ ہماری نئی زندگی 100% تیری رضا کے مطابق ہو. یا اللہ تو ہمیں برکتیں عطا فرما، ہماری کمائیوں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے مالوں میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہمیں اتنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو خوش ہو کر فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. ہمیں بھوک کی وجہ سے تو کھانے کھلائے اور ہمیں خوف کی وجہ سے تو امن عطا فرمائے. یہ جو بیماری کا خوف ہے، موت کا خوف ہے، یا اللہ اس بیماری سے اور موت سے ہمیں امن عطا فرما، اور نئی زندگی برکتوں والی، خوشیوں والی، راحتوں والی، رحمتوں والی، عزتوں والی، عظمتوں والی عطا فرما دے. پوری دنیا کے غیر مسلموں کو بھی اسلام میں فوج در فوج داخل فرما دے، اور یا اللہ نام کے مسلمانوں کو کام کا مسلمان بنا دے. ہم کچے پکے مسلمانوں کو پکا مسلمان بنا دے. 100% سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک یا اللہ ہمیں مسلمان پکا بنا دے. اور یا اللہ ہماری کمائیوں میں برکت عطا فرما دے، رزق حلال پاکیزہ برکت والا وسعت والا عطا فرما. ہر قسم کے حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی کمائیوں میں خوب برکت عطا فرما. دونوں جہانوں کی ساری خیریں، خوشیاں، راحتیں، رحمتیں، برکتیں، عزتیں، عظمتیں، سعادتیں ہم سب کو اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو نصیب فرما. دونوں جہانوں کی ساری پریشانیوں، بیماریوں، آفات اور بلیات سے ہم سب کو اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آلہ